اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث میں ذرا ایگزیکٹ آپ کو کوٹ کر دوں کیونکہ اس میں ایک بہت زبردست کانسیپٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی, ابن ماجہ, احمد, مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, if you were to put your trust in Allah as you should, you would be given provision like the birds. اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ ایسے ہی رزق دے گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہے. They go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening. اس میں کی ورڈ کیا ہے؟ They go out. They don't sit. یہ نہیں کہا وہ بیٹھی رہتی ہیں اور بیلی فل ہو جاتی ہیں. کیا کہا؟ They go out. یہ کی ورڈ ہے, going out. ہاتھ پیر ہلانا آپ کا کام ہے, رزق آپ کو تلاش کر لے گا, وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے, وہ کیا پتہ نہیں کہاں ہاتھ پیر ہلا کے ملنا ہے. یہ اللہ نے جو ہے وہ آپ پہ چھوڑا ہے, ہاتھ پیر ہلاؤ. اس حدیث سے بہت کلیئر جو ہے وہ کنسیپٹ آ جاتا ہے. تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ سنت سے کلیئرلی ثابت ہو رہا ہے یہ رویہ کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بندہ اب ایفرٹس نہ کرے اور ایک ہی چیز پہ اڑا رہے. آج نوجوان کہتے ہیں ہماری جاب نہیں لگ رہی. سوال یہ آپ ایک ہی چیز پہ کیوں اڑے ہوئے؟ انجینئرنگ کر لی تو اسی پہ اڑے رہنا, رزق پتہ نہیں کیسے ملنا ہے آپ کو. تھوڑی اور چیزیں ٹرائی کریں, بزنس تھوڑا سا ٹرائی کریں, کوئی اور طرح کوئی اسباب اختیار کریں, اس پہ ڈپریس ہو کے بیٹھ. ڈپریشن کی وجہ یہ کہ اتنا پیسہ لگا کے اسٹڈی کی ہے, وہ اگین کنسیپٹ ٹھیک ہونے لے. ایجوکیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریفائنمنٹ آف پرسنالٹی, ریفائنمنٹ آف آئیڈیاز, نکھار آ جائے, تھوڑا سا ایک سوشل سٹیٹس مل جائے. مل گیا, اچھی یونیورسٹی سے پڑھے, اچھی ڈگری لے لی, سوشل سٹیٹس بھی مل گیا. اب جاب ہو سکتا ہے کوئی اور نیچر کی بھی آپ کو کرنی پڑ جائے. بہرحال یہ بڑا مشکل ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو بہت سے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. آپ کو اچھا نام مل گیا یونیورسٹی کا, آپ کو جو ہے ریفائنمنٹ ہوگی پرسنالٹی کی, آئی ٹی اسکل آ گئے, آپ کو ریسرچ کرنے کے اسکلز آ گئے, آپ کو پاور پوائنٹ بنانا آ گئی, آپ کو بہت سے اسکل لرن کر لی ایجوکیشن سے, آپ کو سوشل اسکلز آ گئے, دوستوں سے انٹریکٹ کرنے کے وغیرہ وغیرہ. ایجوکیشن کا مقصد حل ہو گیا, یہاں فل سٹاپ لگا دیں. آگے کوشش کریں جاب ڈھونڈنے کی, ملتی ہے اچھی بات ہے, نہیں ملتی ہے ہاتھ پیر اور مارے. یہ ہے اصل میں کانسیپٹ جن کو میں سمجھتا ہوں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. سورہ ملک کی آیت نمبر 15 ہے, هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. وہی ہے جس نے ارض کو تمہارے لیے ٹیم کر دیا. سو واک امنگ اٹس سلوپس اینڈ ایٹ آف ہز پروویژن. برڈز والی بات, یہ نہیں کہا ارض کو مزین کر دیا موجے مارو, اب بیٹھو اور رزق پہنچ جائے گا اور کھاؤ. نہیں, نکلو, فامشوا فی مناکبہا, چلو اس کے سلوپس پہ. سلوپ سے مراد ابن مجاہد اور ابن عباس جو ہے مفسرین قرآن کہتے ہیں سلوپ سے مراد ہے پلیٹوز, راستے, ماؤنٹینز. نکلو, باہر نکلو, ڈھونڈو, تلاش کرو اس چیز کو اور انجوائے کرو. اللہ نے رکھا ہوا ہے. یہ اب گلوبلائزیشن اور کیپٹلسٹ ورلڈ کے ایشوز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ مولوی پاگل ہیں, کہتے ہیں کہ بچے پیدا کیے جاؤ اور جو ہے آبادی بڑھاؤ. مولوی پاگل نہیں ہے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں پراؤڈ ہوں گا امت کے بارے میں. رزق اللہ نے دینا ہے. یہ آپ کے جو ایون لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں کیپٹلسٹ ورلڈ کے, یہ انہوں نے باؤنڈریز بنائی. اللہ نے تو کوئی باؤنڈری نہیں ڈیفائن کی, یہ رشیا ہے, چائنا ہے, یہ امریکہ ہے. یہ کس نے بنائی ہے باؤنڈری؟ آپ نے بنائی ہے. اللہ نے تو سب کے لیے رزق جو ہے وہ دنیا میں رکھا ہوا ہے, منرلز رکھ دیے, ساری ان ریسورسز پہ قابض کون ہوا ہے؟ وہ لوگ ہوئے. اللہ نے تو سب کے لیے کھلا چھوڑا ہوا. اور اللہ نے حکم دیا. میں اسی لیے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ مفلس نہ بنے. اگر آپ لیڈر نہ بنے, آپ پیسہ کمانے والے نہ بنے, تو وہ لوگ ہوں گے اور وہ پھر انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کریں گے, جو کہ کر رہے ہیں. اپنے ہاتھ میں رکھیں چیزیں. مسلمان اکنامکلی اگر اچھا نہیں ہے تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ ہم کو وہاں سے مار لگائیں گے, وہ کہیں گے ہم سے مانگو, ہم سے خریدو. دجال بھی تو وہیں سے مار لگائے گا نا کہ اب میں دوں گا. وہ تو خیر ایک فتنہ ہے اور اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. لیکن یہ کہ یہ سوچنا کہ نہیں ہمیں اس حوالے سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان سستی کا شکار ہو گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں, مجھے حیرانگی ہوتی ہے, مذاق میں کہتے ہیں جس طرح بھی, کہ دیکھیں پیسہ کمانے کے لیے اور یہ چیزیں کرنے کے لیے گوروں کو رکھا ہے اللہ نے, ہم کھائیں گے بیٹھ کے, مسلمان بس بیٹھ کے کھائے گا. یہ ایک نلائکی والا اور سستی والا ایٹیٹیوڈ ہے. یہ صحابہ کا نہ ایٹیٹیوڈ تھا, نہ مسلمانوں کا تاریخ میں ایٹیٹیوڈ نظر آیا. یہ ہم نے ایکسکیوزز بنا لی. ہم نے ریسرچ نہیں کرنی, R&D کی طرف نہیں جانا, کو اپنا پلیٹ فارم نہیں بنانا, کچھ بھی نہیں کرنا. ہر چیز ہمیں جو ہے وراثت میں ملے گی, اور اس سستی کی وجہ سے آج ہمارا ڈاؤن فال. بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو, ایٹ آف ہز پروویژن. پروویژن ڈیفائنڈ ہے, لیکن یہ کہ نکلو.
تو یہ آئی ہوپ کہ بہت ہمیں کلیئر ہو گیا ہو.